صحت میں، وقت میں، رزق میں۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں ہیں تو اسے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اس کتاب کی محبت کو ہمارے دل میں شامل کر دے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو ہمارے عمل میں شامل کر دے۔ سورۃ النحل، سورہ ہمارا یہ انٹروڈکشن ہے۔ یو کین سی دا بیوٹیفل پکچر آن یور اسکرین۔ نحل مانے ہنی بی، شہد کی مکھی۔ تو اور یہ سورہ جو ہے نا، اس کا نام جیسا کہ آپ اسکرین سے دیکھ بھی سکتے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں سورۃ النعم۔ نعم یعنی نعمتیں، دا گفٹ، سورہ آف دا گفٹ۔ صحابہ اکرام اس کو سورۃ النعم بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ اس سورہ میں بہت ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ بلکہ ایک مجھے قول بھی ملا، لیکن میں اس کے لیے ریسرچ کر رہی تھی کہ مجھے اس کی اتھینٹسٹی مل جائے کہیں سے، تو وہ مجھے مل نہیں سکی اتھینٹسٹی، بٹ آئی ول جسٹ سے اٹ۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا اتھینٹک ہے، کہ اس کے متعلق یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جتنی نعمتوں کا ذکر اس صورت میں ہوا ہے، اگر جو لوگ اس سورہ کو ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں تو ان سے ان نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا۔ آئی ڈاؤٹ اٹ اباؤٹ اٹ، مطلب آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن مجھے کہیں سے اس کی اتھینٹسٹی ملی بھی نہیں۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ سورہ، یہ بات فیکٹ ہے، اس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، شہد کا ذکر ہے، دودھ کا ذکر ہے، جو جانوروں سے ہمیں گوشت ملتا ہے اور اس سے جو بینیفٹس ملتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ تو دس از اے سورۃ النعم۔ تو سورۃ النحل، اس کے ہم انٹروڈکشن میں چلے چلتے ہیں۔ سورہ نحل جو ہے، یہ مصحف کے آرڈر کے حساب سے 16 نمبر کی سورہ ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہم نے اپنی 15 سورہ سو فار جتنی توفیق ہمیں مل سکی، ہم نے اس کا ایک اوور ویو دیکھا ہے۔ یہاں ہم سورہ نمبر 16 تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ جو ہے سورہ، یہ اگین یہ جز نمبر 14 میں ہے یہ سورہ، اور یہ جز نمبر 14 میں پاؤ پارے کی جو پہلی سورت تھی وہ سورہ ہجر تھی۔ سورہ جز نمبر 14 میں بیسیکلی 2 ہی صورتیں ہیں ٹوٹل۔ تو جز نمبر 14 جو ہے اس کو جیسے کہ عربی میں اگر کہتے ہیں اربع عشرہ بھی لکھا ہوتا ہے عربی قرآن کے اوپر، اربع عشرہ جز نمبر 14، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹوٹل 2 صورتیں ہیں۔ ایک پہلی صورت جو ہے وہ سورہ ہجر ہے، جو کہ آیت نمبر 1 اس کی 13 جز میں ہے، وہ چھوٹی سی ایک آیا ہے۔ باقی پوری کی پوری 99 آیا کی سورہ جو ہے وہ سورہ 14ویں پارے میں ہی ہے، اور 14ویں پارے میں پاؤ پارے کے برابر ہے، وہ چھوٹی سورت تھی۔ تو یہ جو سورہ نحل ہے یہ شروع ہوتی ہے پاؤ پارے کے بعد، اور یہ بالکل آخری آیت تک جاتی ہے۔ یعنی سورہ جو 14واں پارہ ہے ہمارا، وہ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویل آرگنائزڈ ہے، کہ پوری کی پوری سورہ نحل کی جو آخری آیت ہے وہ ختم ہوتی ہے وہاں پر جہاں پہ 14واں پارہ ختم ہوتا ہے، اور جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے تو وہ پہلی آیت آتی ہے نیکسٹ سورہ کی، سورہ جو بنی اسرائیل آئے گی ہماری۔ تو اس طرح سے یہ قریباً 3/4، یعنی سمجھ لیجئے اس کا 3/4 یعنی 3 پاؤ پارے کی اس کی لینتھ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ آپ اس کی اسٹرپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اسکرین پر نیچے، تو ایک یہ بلو کلر میں جو ہے سورہ ہجر ہے 99 آیات کے ساتھ، اور 128 آیتیں ہیں اس سورہ نحل کی۔ تو اور 3 پاؤ پارے کے برابر اس کی لینتھ ہے، یعنی اگر ہم نے سورہ نحل پڑھنی ہو تو اس کا مطلب ہے ہم تقریباً 3 پاؤ پارہ پڑھ رہے ہوں گے۔ 128 کی آیتیں ہیں، اور اس کا جو نام ہے وہ آیت نمبر 68، آیت نمبر 68 میں یہ نام آیا ہے، اور آیا نحل، اور نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی، ہنی بی۔ اور اس میں 16 رکوع ہیں، اور 16 رکوع میں سے آیت نمبر 9 پہ، پھر 21 پہ، پھر 25 پہ، اس طرح یہ تمام آیا نمبرز ہم نے یہاں پہ کلیکٹ کر لی ہیں، اور اتنے 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 اس میں جا کے اس کے 16 رکوع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس سورہ کے متعلق ہے۔ مکی صورت ہے۔ مکی صورت میں اس کا ریولیشن ٹائم پیریڈ کب آتا ہے؟ ریولیشن ٹائم پیریڈ آتا ہے سن 619 سے لے کر 622 تک۔ یہ غلط ہو گیا، 619 سے 622 کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ بات ہمیں میرا خیال میں اب تک یاد ہو جانی چاہیے تھی ہمارے ان سب تمام ساتھیوں کو جو ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، کہ 622 وہ سال ہے جس میں کہ ہجرت ہوئی ہے۔ 610 یعنی وہ سال جب پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ نازل وہی نازل ہونی شروع ہوئی 610 سے لے کر 622، تو یہ تقریباً 12 سال اور 8 مہینے کا وقت ہے۔ تو جب 619 سے لے کر 622 یعنی فرام 619 ٹو 622، یہ جو لاسٹ 3 ایئرز ہیں، یعنی obviously these are the tough ones،
تو یہی ٹائم پیریڈ بنتا ہے سورہ نحل کے ریویلیشن کا. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ بالکل مصیبتوں کی، پریشانی کی، آزمائش کی ایک پیک ہے یہاں پر. 13واں سال ہے تبلیغ کرتے ہوئے، 13واں سال ہے مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے. ابھی تک کوئی بہت بریک تھرو نہیں ملا ہے. تو یہ ٹون ہے اس سورہ کا. اس حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. منزل کے اعتبار سے جو قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، اس حساب سے یہ سورہ کی تیسری منزل میں ہے ابھی اسٹل. گروپ کے اعتبار سے ہم نے گروپ کی بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز کی ہوئی ہے. آئی بلیو کہ اب تک آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ چیز یاد ہی ہو گئی ہوگی کہ گروپ کا جو ڈویژن ہے وہ قریباً ذرا نئی ڈویژن ہے. پچھلے 150-200 سال میں یہ چیز اسکالرز نے دیکھنی شروع کی ہے کہ گروپس بھی ہیں قرآن میں سورہوں کے. اور یہ گروپ نمبر 3 جو ہے، جو سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ نور تک، یعنی 14 صورتیں ہیں اس گروپ میں. اور اس گروپ کو انہوں نے، جو اسکالرز نے ارینج کیا ہے، وہ اس پوائنٹ سے ارینج کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو تھیم ہے وہ ہے کہ ڈیلیورنگ دا وارننگ اینڈ گیونگ دا گلیڈ ٹائڈنگس، پیوریفیکیشن آف دا بلیورز اینڈ دیئر آئسولیشن فرام ڈس بلیورز. تو یعنی ہر سورہ جو یہاں پر آتی ہے، سورہ یونس آئی ہے، اگر آپ کو یاد ہو، سورہ یونس واز دا سورہ جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آفاقی آیات جو تھیں، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، چاند دیکھو، ستارے دیکھو، پانی دیکھو، ان تمام چیزوں کی طرف سے انسان کی توجہ دلائی تھی اس بات کے اوپر کہ یہ دنیا کا کیا مقصد ہے. سورہ ہود وہ سورہ تھی جس میں کہ ایام کا ذکر تھا، اسٹوریز تھیں، 7 ڈیٹیلڈ اسٹوریز ہم نے کی تھیں. تو اوور آل جو تمام سورہ، یہ جو 14 صورتیں ہیں، ان کا اگر ایک بالکل نکالا جائے لب لباب، تو وہ یہ بن جائے گا کہ وہ جو ہیں صورتیں جو ہیں ان کا کیا مقصد ہے. اس حساب سے، ان 14 صورتوں کے حساب سے ہم الحمدللہ 6 صورتیں، اللہ کا شکر احسان ہے، ہم نے کمپلیٹ کی. 10 11 12 13 14 15 16 15 ہم نے یہ صورتیں. اب ہم 16ویں صورتوں پہ آئے ہیں، 16ویں صورت پہ آئے ہیں ہم. یعنی ہم نے 10 صورتیں کر لی ہیں. 10 نمبر کو اگر ہم انکلوڈ کریں تو وہ 6 صورتیں بن جاتی ہیں: یونس، ہود، یوسف، الرعد، سورہ ابراہیم اور سورہ حجر. تو یہ اب ہماری 16ویں سورہ ہے، سورہ النحل دبی کے نام سے. اور یہ اب تک ہم، اگر آپ دیکھیں تو جو جتنی صورتیں ہم نے گروپ نمبر 3 میں کی تھیں، گروپ نمبر 3 جیسے سورہ یونس سے شروع ہوئی تھی، وہ انیشیل سورہ تھی، اس میں الف لام را آیا تھا. سورہ ہود کی تھی، اس میں الف لام را آیا تھا. سورہ یوسف کی تھی، اس میں الف لام را سے شروع ہوئی تھی. سورہ الرعد تھی، وہ الف لام میم را سے شروع ہوئی تھی. سورہ ابراہیم تھی، وہ الف لام را سے شروع ہوئی تھی. اور سورہ ہجر جو تھی وہ الف لام را سے شروع ہوئی تھی. یعنی ابھی تک تو ہم نے اس گروپ 3 میں جو 6 صورتیں کی ہیں، جو اس منزل 3 کی بھی 6 صورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری انیشیل صورتیں تھیں. سورہ النحل جو ہے یہ نان انیشیل سورہ ہے. اس میں انیشیل سے شروع نہیں ہوتی، یہ ڈائریکٹ ہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے. اس کے شروع میں حروف مقطعات نہیں آتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے، یہ سورہ جو ہے، یہ اس میں سجدہ آئے گا. اب تک ہم نے، آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں 15 سجدے کاؤنٹ کیے گئے ہیں. تو اب تک ہم نے جتنا قرآن پڑھا ایک ساتھ اس ہماری گیدرنگ میں، وہ یعنی کہ 15ویں سورت تک جو تھے 2 سجدے آئے ہیں. ایک سجدہ آیا ہے سورہ آراف میں، جو کہ 9ویں پارے میں ہے سورہ آراف. اور اس میں ایک سجدہ آیا ہے وہ سورہ آراف میں جو آیہ نمبر 206 میں ہے. اور اس کے علاوہ ایک سجدہ ہم نے دیکھا ہے سورہ الرعد میں، جو کہ 13 نمبر کی سورہ ہے، 13ویں ہی پارے میں ہے، اور وہ آیہ نمبر 15 میں وہ سجدہ آیا ہے. اب یہ جو ہے، یہ تیسرا سجدہ آئے گا. اور یہ تیسرا سجدہ جو ہوگا یہ آیت نمبر 15 میں، سوری یہ آیت یہاں پہ غلط ہے، آیت نمبر 50 میں آئے گا انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ ایک اس سورہ کی جو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک یونیکنیس ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ اس میں آتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ہم اس کا جو مین متن ہے اس سورہ کا، وہ تو ہم یا جو آیت کی جو ڈویژن ہے وہ تو ہم اس میں بعد میں شروع کریں گے. لیکن یہ اس کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا کہ اس حوالے سے کہ یہ مکی صورت ہے. اور مکی صورتوں میں بھی اس کا جو نمبر ہے وہ، اب یہ ہم جو گروپ کے حوالے سے جو نمبر ہے 6 کے بعد اس کا 7واں نمبر ہے.
ایک چیز جو اگر اگر یاد ہو، لیکن اس کے متعلق بھی یہ، چونکہ یہ بہت نئی چیز ہے سمجھنے کا، اگر کسی کو کسی کی ذوق کی چیز ہے، کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہے، تو آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹ. لیکن میں جتنا، جیسے کہ میں نے کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا مختلف مختلف ریسورسز سے چیزوں کو جمع کروں. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر ایک چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، تمام ہی سورسز سے مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اوتھینٹک بھی ہے. نمبر ٹو یہ کہ آ، آ، اس میں اگر کوئی چیز ایسی نہیں آ رہی ہے جو ہر سورس سے نہیں مل رہی ہے، تو پھر وہ ناٹ نیسسریلی کہ وہ ڈاؤٹ فل ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ہم اس کو اسی طرح سے یہاں پہ پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک بات جو سمجھنے کے حوالے سے ہے، غالباً یہ جو اسکالرز نے، ظاہر ہے جو بہت زیادہ ڈیپ صورتوں کو سمجھتے ہیں، آیتوں کو سمجھتے ہیں، پھر ان آیتوں کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، پھر پوری آیتوں کو کنیکٹ کر کے ایک مطلب نکالتے ہیں، پھر ایک صورت کو اس کے پڑوس والی صورت کے ساتھ ملاتے پڑھتے ہیں، اور پھر اس سے ایک مطلب نکالتے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے جو یہ ریسرچ طریقے سے کی ہے، اس حساب سے انہوں نے اس کی ڈویژن اس طرح سے کی تھی کہ سورہ یونس اور سورہ ہود کو وہ ایک جوڑا مانتے ہیں. اور یہاں سورہ یونس اور سورہ ہود کا جو جوڑا ہے، یہ بڑا ہی ویزیبل ہے. جوڑے سے مراد کیا ہے؟ جوڑے سے مراد یہ ہے کہ ایک بات کو پورا کمپلیٹ کرنے کے لیے جس طرح سے مکمل بات بیان کی جائے، تو اگر سورہ یونس اور سورہ ہود کو ملا کے پڑھا جائے تو وہ بات ایک کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے وہاں پر یہ بات بھی کی تھی کہ یہ معاملہ جو جوڑے والی بات ہے، یہ معاملہ ایسا ہے جیسے پزل کے دو پیس ہوتے ہیں، تو ایک پیس ایک جگہ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، دوسرا پیس اسی جگہ سے آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، تو ان دونوں کو آپس میں اٹیچ کریں تو فل پکچر بن جاتی ہے. تو سملرلی سورہ یونس اور سورہ ہود جو ہیں، ان کا جوڑا ہونا بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ایک صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آفاقی چیزوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ رب ہے، وہ خدا ہے، اس کا قائم کیا ہوا یہ نظام ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور دوسری طرف ایام اللہ، یعنی کہ وہ تمام قومیں جنہوں نے وہ بات نہیں مانی ہے، ان کے کیا اثرات ہوئے، ان پہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ ماننے کی صورت میں ان کا کیا انجام ہوا. تو ان دونوں کو ملا کر یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کائنات ایک رب کی کائنات ہے، اور ہم اس کے عبد ہیں، اور ہمیں کس طرح چلنا ہے. تو اس کے بعد سورہ یوسف آتی ہے. تو کچھ اسکالرس کا کیا ان کی یعنی کمبینیشن اور پرمیٹیشن انہوں نے اس طرح بنائی ہے کہ سورہ یونس اور سورہ ہود تو ہو گئی جوڑا، اور سورہ یوسف جو ہے وہ اس کے اوپر ایک طریقے سے ان دونوں کا ملا کے لب لباب ہو گیا. یعنی ان دونوں کو جب ملا کے آپ پڑھتے ہیں تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبودیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی، ان کی کبریائی، ان کا مالک ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حاکم ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزوں کے اوپر اختیار رکھنا، اس کی قدرت ہونا، اس کا سلطان ہونا، تو وہ ساری چیز جو جمع کر کے ان دونوں صورتوں سے سمجھ میں آتی ہے، اس کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ یوسف کی صورت میں ہے. تو وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے یہ تین صورتیں جو ہیں، یہ ملا کے اس طرح ایک پورا سرکل سا بن جاتی ہیں. یہی چیز انہوں نے ڈسکرائب کی ہے سورہ الرعد اور سورہ ابراہیم کے معاملے میں. اب کچھ صورتوں کا جوڑا ہونا تو بڑا واضح ہے، جو ایک ہم جیسا ایک عام نارمل انسان بھی جب پڑھتا ہے تو اس کو محسوس کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سب سے آخری جو دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. تو جو بہت ہی ڈیپ اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے، بلکہ انفیکٹ جو چھوٹا بچہ بھی ہے، جب وہ ریسائٹ کرتا ہے تو وہ ان دونوں صورتوں کے آپس میں جو ایک ہارمونی ہے، جو ان کا ایک ریلیشن ہے، اس کو فیل کر سکتا ہے. تو اس کو ان اسکالرس کا کہنا یہ ہے، جو اس کیٹیگری کے یہ اسکالرس ہیں، کہ جوڑے ہوتے ہیں اور جوڑوں کے اوپر ایک اس کا ٹاپ ہوتا ہے، جیسے ایک کراؤن ہوتا ہے. تو جو صورتیں جوڑوں میں آتی ہیں وہاں بات مکمل ہو جاتی ہے ان دونوں جوڑوں کی، اور جو اس کا کراؤن ہوتا ہے وہ اس کو ٹاپ کر دیتا ہے، ایک طرح سے اس کے اوپر ایک تاج سا بن جاتا ہے. اس طرح ایک وہ خوبصورت سی محراب سی بن جاتی ہے. جیسے کہ اگر ہم اگزامپل کی بات کریں تو سورہ فلق اور سورہ ناس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دونوں میں ایک کمبینیشن ہے، اور پھر سورہ جو اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، وہ اس کا ایک ٹاپ ہے. یعنی وہ اس بات کو کیپ کر دیتی ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی احد ہے، اللہ ہی واحد ہے، اللہ ہی کے اوپر سب اختیار ہے. تو سملرلی سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کا بھی یہی معاملہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک جوڑا ہے، اور سورہ ہجر جو ہے وہ اس کو ٹاپ کرتی ہے. کہیں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑوں کی کیفیت ہے ان کو اس طرح بھی کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بالکل ساتھ آئے ہیں. کہیں پر یہ کیفیت ہے کہ
جو کسی صورت کا کو جو جوڑا ہے وہ اس کے ایگزیکٹلی اس کے پڑوس میں نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں اور ہے اور وہ وہاں سے اس کو ملتا ہے. اینڈ دے آر اسٹل ریسرچنگ اینڈ ڈفرنٹ ڈفرنٹ اسکالرز بہت زیادہ نئی نئی تھیوری بھی پیش کر رہے ہیں جیسے جیسے ان کا علم بڑھ رہا ہے. تو واللہ عالم بالصواب کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں. سورہ نحل کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں جو زیادہ تر مجھے ایک اس کے بارے میں رائے ملی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ تین کا جوڑا آیا، سورہ یونس، سورہ ہود ایک جوڑا ہوا، سورہ یوسف اس کی کیپ ہو گئی، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم ایک جوڑا ہوا اور سورہ حجر کائنڈ آف اس کی کیپ ہو گئی. سملرلی اب پھر نیکسٹ 3 صورتیں جو ہیں یہ ان کا ایک گروپ ہے اور وہ کیا ہے؟ سورہ نحل، سورہ اسراء اینڈ سورہ کہف. آئی مین اٹس اے ویری انٹرسٹنگ گروپ. بڑی مشہور سورہ کہف میں آنے والی ہے. سورہ اسراء از آلسو اے ویری have a lot of history and description جب ہم اسراء کی بات کریں گے تو یہ اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اب یہاں پر جو جوڑا ہے وہ سورہ اسراء اور سورہ کہف، یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، یہ دونوں کی جوڑے کی کیفیت ہے اور سورہ نحل اس کا ٹاپ ہے. کچھ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، سورہ اسراء اور سورہ کہف جو ہے وہ ایک دوسرے کو کا جوڑا ہے اور سورہ نحل کا جو جوڑا ہے وہ بیسیکلی یہاں نہیں ہے، وہ سورہ روم میں آئے گا کیونکہ سورہ روم اور سورہ نحل جو ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. بہرحال یہ ایک نالج ہے جو کہ ذوق رکھنے والوں کے لیے یا اس طرح کی میتھمیٹیکل اور تھیم کے حساب سے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے ایک طریقے سے ہمارے پر ذہن میں ہو. مطلب تھوڑا بہت تانا بانا، تھوڑی سی باؤنڈریز اگر ہم بلڈ اپ کر لیں نا ان چیزوں کے اراؤنڈ، تو بس یہ سب سمجھنے کے لیے ہیں. دوسری چیز ہم یہاں پر ایک چیز جو اور مینشن کر سکتے ہیں اس انٹروڈکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کالم میں دیکھتے ہوں، یہ جو گروپ 3 ہے اور گروپ 3 کی 14 صورتیں ہیں، اس میں سے 14 میں سے 13 صورتیں تھرو آؤٹ مکی ہیں، تھرو آؤٹ. تو اب تک ہم نے جو 6 صورتیں پڑھی ہیں وہ مکی ہیں، جس میں کہ سورہ رات کا بھی یہ تھا کہ وہ اس میں یہ مدینہ کی لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ اسٹل اس کے متعلق مطلب ایک وہ تھا کہ یہ مکی ہے. مطلب یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ڈسپیوٹڈ صورتیں ہیں، تو اکثریت اس کو مکی بھی سمجھتی ہے. تو اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو اب تک ہم تھرو آؤٹ مکی صورتوں کے ایک لسٹ میں جا رہے ہیں اور بالکل آخر میں جا کے سورہ نور آئے گی جو کہ مدنی صورت ہوگی. تو ایک طرح سے یہ اس طرح بھی ہے کہ یہ تمام حصہ جو قرآن کا ہے یہ مکی ہے اور مکی صورتوں کا ایک خاص ان کی ٹون ہے. مکی صورتوں میں اور خاص طور پہ جو آخر کے زمانے کی صورتیں ہیں ان کی ایک خاص مزاج ہے، اور وہ مزاج کیا ہے کہ یہاں مصیبتوں کی انتہا ہے، ہائٹ ہے، پیک ہے. یعنی یہ وہ مقام ہے انسان کی ذہن کا کہ جہاں پر ایک عام انسان کہتا ہے انف از انف، بہت ہو گئی بس. اب انسان جو اس جگہ پہ آ کر وہ اس کی ہمت ٹوٹنا شروع ہوتی ہے، تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح اس کو تسلی دیتے ہیں، کس طرح اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو زمانے میں کیا ہوا، یہ صرف اٹس جسٹ دا میٹر آف ٹائم، یہ ایک وقت کی بات ہے. جب یہ مصیبت کا وقت گزر جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ قصہ اور کہانی بن جاتا ہے. اور جب ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو خود ہمیں اپنی ہی زندگیوں میں سے، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم ہسٹری دیکھیں جا کے نیشنز کی، خود ہمیں اپنی ہی زندگیوں کے وہ واقعات اور وہ وقت جو شدید مشکل تھے، جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں قصہ اور کہانی لگنے لگتے ہیں. تو جس وقت انسان مشکل میں ہو تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ آیات ہیں اس کے اوپر رحمت اور برکت بن کر نازل ہوتی ہیں. تو یہ تمام سورہ نحل کا ایک مختصر انٹروڈکشن تھا، جسٹ ٹو ہیو اے ٹیسٹ کہ ہم اب انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پڑھنے جا رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو گروپ ہم شروع کر رہے ہیں سورہ نحل، سورہ اسراء اور سورہ کہف کا، یہ تینوں صورتیں لمبی صورتیں ہیں، یہ تینوں صورتیں جو ہیں اپنی طوالت کے اعتبار سے طویل ہیں. تو یہاں پر ہم جو ایک اپنا پیٹرن لیں گے وہ یہی لیں گے کہ ہم بجائے اس کے کہ آیا با آیا جائیں، ہم ایک کوشش کریں گے ایز مچ آیا وی کین ٹچ اپون، لیکن ہمارا ایک جرنل اوور ویو، ایک رکوع کے حوالے سے، ایک
تھیم کے حوالے سے کہ ایک کانسیپٹ کیا ڈسکس ہو رہا ہے وہاں پر، ہم اس کو زیادہ پیٹرن کو فالو کریں گے، اور اس میں جو جو امپورٹنٹ اور یونیک آیتیں آتی جائیں گی، یا ایک ٹاپک کے اوپر اگر 3 یا 4 آیتیں ایک ساتھ ہیں، ایک گروپ ایک پیراگراف ساتھ ہے، تو ہم اس کو ایک ساتھ ہی ڈسکس کرتے چلے جائیں گے، تاکہ ایک جرنل ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جائے گا سورہ نحل جو ہے وہ کیا بات کرتی ہے اور وہ ہم سے کیا کہتی ہے۔ بائی دی وے، یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹریویا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ سورہ نحل، نحل کا مطلب ہے کہ بی، ہنی بی، شہد کی مکھی۔ تو اس حساب سے ایک چھوٹا سا ایک سنڈے اسکول اسٹائل کا ٹریویا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ اس قرآن کریم کی جو صورتوں کے نام ہیں، obviously وہ ان کے موضوع کی صرف وہ بات نہیں ہوتی، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو کتنی صورتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں، جیسے کہ وہ جو جانوروں کے یا اینیملز کے نام پہ ہیں، جیسے کہ ابھی ہم پچھلی کئی 6 صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، اگر ہم سورہ الرعد کو چھوڑ دیں تو سورہ ابراہیم، تو یہ 4 صورتیں جو ہیں یہ انبیاء کرام کے نام پہ ہیں۔ تو کتنی صورتیں انبیاء کرام کے نام پہ ہیں اور کتنی صورتیں جو ہیں جانوروں کے نام پہ ہیں۔ چلیے یہ آپ کے لیے ایک ٹریویا ہے، آپ مجھے اس کا پھر بعد میں جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر اپنے اس انٹروڈکشن کو فنش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے سیشن سے پھر ہم اس میں ڈیپ ان کریں گے اور دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کتنی توفیق عطا فرماتا ہے، اور ہمارے لیے کیا، ہم اس میں سے ہیرے موتی کیا ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔